یہ رسمی طور پہ جو یہ بیت والے سلسلے ہوتے ہیں نا، بس مرید ہو جاؤ، جو بھی ہو بس مرید ہو جاؤ، بیت ہو جاؤ بس، پھر اس کے بعد کچھ کرو نہ کرو، نہ تو پیر صاحب نے کچھ پوچھنا ہے اور نہ مرید نے ویسے ہی نہیں پوچھنا اس کا. تو مرید کا تو ہمارے ہاں جو اپنا جو چل رہا ہے حساب کتاب وہ یہ کہ کانسیپٹ جو ہے وہ یہ کہ بیعت ہونے کے بعد جی اب سارا کام جو ہے وہ پیر صاحب کا ہینڈ اوور ہو گیا اور اب جنت میں داخلہ پکا ہو گیا. اب ہم پکے جنتی ہیں کیونکہ ہم مرید ہو گئے، ہم مرید ہو گئے. اور پیر صاحب نے پھر نہیں پوچھنا کہ بھائی نماز ہی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کی اپنی نمازوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ جو رسمی پیری مریدی ہے یہ تباہ کن ہے، یہ ایمان تک خراب کر دیتی ہے. کیوں؟ بیعت ہونے کا مقصد جو ہے وہ اعمال صالحہ کی طرف لے کے آنا ہے، نہ کہ اعمال صالحہ چھٹی کرا دینا. اب ہمارے فیض ذہن جو بن چکا ہے نا کہ مرید ہو جاؤ چھٹی، قبر پیر صاحب بچا لیں گے، اشر پیر صاحب بچا لیں گے. پیر صاحب خود کیسے بچیں گے؟ پیر صاحب خود کیسے بچیں گے؟ وہاں یہ باتیں تھوڑی چلیں گی میں مکے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، یا میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں تھوڑی باتیں چلیں گی. تو یہ بلا وجہ کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی باتیں، ان سے نکل آنا چاہیے. اور جو ہمارے جو دعوے ہیں نا عشق عاشق رسول ہونے کے، یعنی حال ہمارا یہ کہ ہم مرید بھی ہیں، اپنا خود مرید بھی ہو گئے، کسی کو اپنا پیر ہی بنا لیا ہے، ایک بیسکلی تو مسلمان الحمدللہ. پھر اس کے بعد کسی سے جا کے نسبت بھی حاصل کر لی، اور نسبت حاصل کرتے ہوئے انہوں نے دیکھنا نہیں ہے کیا نسبت حاصل کرنی کہاں جا کے، بس مرید ہو جاؤ. اور مرید ہونے کے لیے پھر وہ جو اپنا ایک معیار جو ہم نے مقرر کر لیا ہے کہ مرید کس کا ہونا ہے جا کے، ہاں مرید اس کا ہونا ہے کہ یار وہ جو بابا ہے نا اس کے پاس کوئی کرامت ہونی چاہیے. وہ کوئی کرامت دکھائے تو پھر جا کے اپنا سر رکھیں گے سامنے، باقی ہاتھ میں ہاتھ دیں گے. باقی تو اگر انہوں نے باتیں یہی کرنی ہے کہ بھائی نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، بری باتوں سے بچو، اچھی باتیں کی، اگر یہ تو سب کو پتہ یہ باتیں، کچھ کر کے دکھاؤ. اگر اس نے کچھ کر کے دکھایا تو پھر تو یہ واقعی کامل ہے. اور اگر ایسی کوئی کرتب نہیں دکھایا نا، ہم اس کو کرتب کہتے ہیں، ہم کرامت نہیں بولتے، اس نے کوئی کرتب نہیں دکھایا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جانے والے وہ کہ رسمی مرید ہونا چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ خالی ہے، یہ خالی ہے. وہ ایک ساتھی تھے تو ایسی وہ کسی صاحب کے کئی محفل تھی غالباً، تو وہ جب وہاں پہ گئے، ان کا تعلق اس فقیر کے ساتھ تھا، تو وہاں جب وہ گئے تو وہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے وہاں، وہ ذکر کے حوالے سے وہ گفتگو چل رہی تھی، اور وہ لوگوں پہ اپنی ان کے کہنے کے مطابق وہ باطنی اپنی توجہ ان پہ ڈال رہے تھے. تو بولا مجھے ہی بٹھا لیا سامنے، مجھے بٹھا کے اور سامنے، اور مجھ پہ انہوں نے بظاہر کہ توجہ ڈالی. تو بولا کچھ ہو رہا ہے؟ کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا. پھر پکڑ کے ہلایا، بولا کچھ ہو رہا ہے؟ بولا مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا. تو اسے 3 بار مجھے پکڑ کے ہلایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، ہاتھ زور سے دبایا پکڑ کے، تو کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہو رہا. تو اسے 3 دفعہ جب اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر ان پیر صاحب نے کہا کہ تمہارا جو پیر ہے نا وہ کامل نہیں ہے. تو کہا میرا پیر کامل کیوں نہیں ہے؟ کہ میں تم پہ توجہ ڈال رہا ہوں نا وہ اثر نہیں کر رہی، تو تمہارا پیر کامل نہیں ہے. تو ہم نے کہا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ چلو میرا پیر کامل نہیں تو آپ اگر کامل ہے تو آپ کو تو اثر مجھ پہ ہونا چاہیے تھا نا. تو اس قسم کی یہ مطلب کہ عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں کہ پکڑ کے ہلانا جلانا، یہ تصرف کرنا، یہ ان عوام کو ان باتوں پہ لگایا ہے. اس سے کیا ہوگا اگر وہ بندہ نہیں ہل رہا، مثال کے طور پہ وہ اگر وہ زمین سے اچھل کے اوپر جا کے نیچے نہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ وہ آرام سے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے نا. بیسیکلی چیز اللہ کا ذکر کرنا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرا ذکر کرتے ہوئے تجھے جھوما تھا کہ نہیں جھوما تھا، تجھے وجد آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، تو کتنا فٹ اوپر گیا تھا کتنا نیچے آیا تھا، کیا یہ پوچھے گا اللہ؟ نہیں پوچھے گا. بیسکلی سوال ہوگا میں نے کہا تھا کثرت سے مجھے یاد کر کے آنا، بتا ذکر کتنا کر کے آیا. جیسا کہ حضور پہ درود شریف پڑھنے کی بات ہے، حکم ہے کہ کثرت سے ماں پر درود سلام پڑھا کرو.
تو اللہ ہم سے ہی پوچھے گا کہ بتاؤ پڑھ کے کتنا آئے ہو. تم دنیا میں ان چکروں میں لگے رہے, کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے, بیٹھ کے پڑھنا چاہیے, اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے, اذان کے بعد پڑھنا چاہیے. اللہ یہ سارا نہیں پوچھے گا, پڑھ کے کتنا آیا یہ بتا. اب ہمیں ان چکروں میں لگا دیا. تو بیسیکلی چیز جو ہے وہ جو حکم اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے. تو جو آپ کو جو صحیح بندہ ملے گا وہ آپ کا فوکس اس بات کی طرف کرائے گا, وہ یہ بناوٹی انداز کی طرف نہیں جائے گا کہ آپ کو ہلنا جلنا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ. کیا ہے, ایک چیز ہوتی ہے کیفیت. کیفیت جو آتی ہے نا ذکر کرتے ہوئے, وہ از خود آتی ہے, وہ خدا کی طرف سے آتی ہے. وہ بندہ اپنے پہ طاری نہیں کرتا, وہ ہو نہیں سکتی طاری. ہاں کچھ ماحول کا اثر ہو جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو ریئل چیز ہوتی ہے, ریئل جو آپ جسے مراقبہ کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ جو ہمارا طریقہ, ہم تو خاموشی کے ساتھ, جسم بھی نہیں ہلتا, آرام, جو مجددی طریقہ ہے, امام ربانی رحمۃ اللہ کا طریقہ ہے, وہ آنکھیں بند کر کے, سر جھکا کے, زبان تالو کے ساتھ لگا کر, سانس ناک سے جو نارمل طریقے سے چلتی رہتی اس طریقے سے کر کے, اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے تصور مرشد کر کے اللہ کا ذکر کریں آرام سے بیٹھ کے. کوئی ہلنا شرط نہیں آپ نے فرمائی. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ تم دائیں بائیں ہلو گے تو پھر مراقبہ ہوگا, نہیں, بلکہ آپ نے فرمایا کہ نہیں, سکوت چاہیے مراقبے کے اندر. جیسا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑی مشہور روایت ہے, آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں تھوڑا تھوڑا وہ دائیں بائیں حرکت کر رہے تھے. اب عموماً اس فقیر نے بھی دیکھا کچھ حضرات کو, تو وہ اس کیفیت کو وہ سرور میں لے کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ نماز میں ہمیں سرور آ رہا ہے, اور یہ کیفیت خود ہی طاری کی بھی ہوتی ہے, اللہ کا کوئی حکم نہیں اس بارے میں. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں, آپ نے سنا نا کہ دین کے معاملے میں سخت ہو مومن, عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ سخت کون ہوگا؟ تو آپ جب اس کے پاس سے گزرے تو آپ کے ہاتھ میں ہینٹر رہتا تھا نا, کوڑا جسے کہتے ہیں آپ, ہینٹر. تو وہ جب آپ اس کے پاس سے گزرے تو دیکھا تو اب وہ حالت نماز میں تھا, حالانکہ حالت نماز میں ہونے کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا اس کے مار دیا, اور کوڑا مار کے فرمایا کہ نماز میں سکوت اختیار کر, یعنی ٹھہر جائے ایک مقام کے اوپر. یہ دائیں بائیں ہلنا جلنا ایک بلکہ نہیں کہ آپ دیکھو کہ بالکل کامن سینس کی بات ہے. جب آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ جب دائیں بائیں ہلیں گے تو آلریڈی آپ کی توجہ اپنے ہی باڈی کی طرف رہے گی کہ زیادہ ادھر نہ چلا جاؤں, گر جاؤں گا, پھر ادھر آؤں گا تو زیادہ, پھر ادھر جائے گا تب بھی سنبھالے گا, ادھر جائے گا تب بھی سنبھالے گا. تو یہ تو اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے, کھڑا ہوا ہے, یعنی کہ نماز میں ساری توجہ تو اپنی باڈی کی طرف لگی ہوئی. اور حکم کیا تھا؟ اللہ اکبر, اللہ کے سامنے کھڑا ہے نا. تو اب فوکس پہ ہونا چاہیے کہ میں ادب کے دائرے میں رہ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. جس طرح نماز رسول اللہ نے پڑھ کے دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھ کے ہمیں دکھائی, ہم اس طرح نماز پڑھیں. یہ اب حضور کے طریقے کو چھوڑ کے اپنا اپنا طریقہ نکال لینا اس میں کہ بھائی اس طرح, تو کوئی اپنے حالت نماز میں کوڑا مار کے اس کو وہیں ختم کر دیا. بھائی یہ کیفیت کوئی نہیں چلے گی تمہاری, کوئی اپنی کیفیت بنا کے کہ بھائی میں اس طرح کروں گا. کیفیت آلریڈی کچھ خدا کی طرف سے آ جائے وہ الگ بات ہے, وہ الگ چیز ہے, اس پہ کوئی وہ نہیں. لیکن اب ہر دوسرا آدمی یہ کرنے لگے تو پھر وہ ہر دوسرے کی اپنی کیفیت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریئل جو ہمارا دین ہے اور ریئل ہمیں جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہم اسے فوکس کریں. پیری مریدی جو ریئل ہے اس کے اندر یہ تمام تر باتیں جو اب رائج ہو گئی ہیں, جو بناوٹ سے تعلق رکھتی ہیں, تصنع سے تعلق رکھتی ہیں, ان بناوٹی چیزوں نے اس عظیم اور بڑی مقدس راہ ہے, یہ تصوف کی راہ جو ہے بڑی متبرک راہ ہے, ان بناوٹی چیزوں نے ایک عام آدمی کے لیے اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. وہ جتنا آسان تھا نا تصوف, جتنا آسان تھا اس کو اتنا ہی مشکل کر دیا ہے. اب اگر کسی کو وجد نہیں آ رہا نا, ذکر اس نے لے لیا, اپنا تسبیحات بھی کر رہا ہے, وظائف بھی پڑھ رہا ہے, لیکن اب اس کو وہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے, تو اب وہ سوچنے پڑ جائے گا یار میرے ساتھ تو ہو ہی نہیں رہا. اب اس بیچاروں کو پتہ نہیں یہ تو شرط تھی نہیں بھائی, ہلنا جلنا یہ شرط تھی نہیں. اللہ کا جو حکم ہے تو ذکر کرنے کا ہے, وہ الحمدللہ وہ تم کر رہے ہو, اس بات پہ شکر ادا کرو. تو وہ سامنے والا جو ان کا جو بھی ہے رہبر ہے اس کو چاہیے کہ اس کو اس پہ ٹھہرا کے رکھے کہ نہیں اس پہ آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. آپ ذکر کر رہے ہو, بس اللہ کا شکر ادا کرو. آپ کہاں, تو آپ کے لیے بس ذکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں نکلتا تھا.
اب تو ذکر کر نمازوں کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنے لگے ہو بیٹھ کے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ روزانہ نکال لیتے ہو, چلتے پھرتے تمہارا خیال اللہ کے ذکر کی طرف ہی رہتا ہے, تمہارے معاملات میں تم اب حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگے ہو, تمہاری زبان سے اب گالی کے بجائے لوگوں کے لیے دعائیں نکلنے, یہ بہت اچھا حال ہے, یہی کیفیت ہے, اصل کیفیت تو یہ. دیکھیں ہم اسے کیفیت کا نام ہم نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے جو ذہن بنا دیے گئے نا وہ کرامت کے نام کے اوپر کرامت کے نام پر اوپر کرتب دکھانے والوں کے لیے جو ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے, تو پھر اس لیے ہم تصوف کی روح سے بہت دور ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں تصوف کی روح کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں تصوف کے لائن کے, ان کو کما حق حاصل کر کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.